اللہم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ کل ہمارا موضوع رہا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ یہ جملہ آج بھی ہم نے دہرایا تھا، آج بھی ہم نے غالباً سورہ شورا میں سنا۔ آج سورہ حمیم سجدہ کی 8 آیتیں اور سورہ شورا کے 52 5 رکوع اور سورہ زخرف کی 89 آیتیں 7 رکوع اور سورہ دخان کی 59 آیتیں اور 3 رکوع اور سورہ جاثیہ کے 37 آیتیں اور 4 رکوع۔ اللہ قبول فرمائے۔ تو کل ہم نے اس پر موضوع پر کافی گفتگو کی کہ استقامت کیا ہے۔ استقامت افراط اور تفریط عقائدوں میں اور اعمال میں، دونوں کی مثالیں ہم نے دے دی۔ معتزلہ، خوارج، مرجیہ، یہ جتنے بھی ہیں کچھ اعمال میں اکثریت جو ہے نا افراط کے شکار ہوئے۔ وہ کچھ لڑکے تھکے ہوئے، ماشاءاللہ یہ تھک گئے یہ بچے، اب ٹیک لگائے ہوئے ہیں، ان کی داڑیاں سفید ہوگی نا، ابھی دیکھے آخر تھکے نہیں، دانڈیاں نہیں، سوری دانت اور آنکھیں آدھی۔ جوانوں کی طرح بیٹھو، قریب آؤ، اتنے پریشان ہو جیسے کس کی لیلا کھو گئی ہے بس، ایسے مسکرا کے قریب آؤ، پریشان نہیں ہو۔ ایک دن ہوا نہیں ہو پریشان ہو کے دیواروں کی طرف ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے ہوئے کہ بس تھکے ہوئے۔ وہ باہر ٹینکی پہ تو کوئی نہیں بیٹھے ہوئے نا، ماشاءاللہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے کہ استاد جی درس کرے، جس کو دیکھے وہ شاش بچا یہ ایسے توجہ سے سن رہا ہے۔ تو آج جو ہمارا درس ایک خاص درس ہے، یہ بھی قرآن پاک کا ایک خاص موضوع ہے، اس کو کہتے ہیں جامع اور مانع۔ کسی کی تعریف جو اب بچے پڑھنے والے بچے ہیں، طلباء ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی جامع اور مانع تعریف کریں۔ جامع اور مانع تعریف ہے کہ جامع اپنے افرادوں کو، ٹوٹل افرادوں کو لے لے، کوئی فرق خارج میں نہ رہے، بس ایسے کمرہ کے سب کو، اپنے افرادوں کو، گھر اپنے افرادوں کو طوفان اور اسے بچا لیا، سب کو اندر لے لیا۔ اور مانع کہ اپنے افراد باہر نہیں گئے، بس بالکل سب ادھر۔ تو مسلمان جامع اور مانع رہے، دوسروں کے طریقوں میں نہ گھسے اور دوسروں کو اپنے طرح نہ آنے دے، مداہنت نہ کرے، موالات دوسروں سے نہ کرے۔ اس پر تفسیر ہم نے کی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 28 پر، اِلَّا تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً۔ اس پر مداہنت کیا ہے اور موالات کیا، یہ دونوں منع ہے غیروں سے، اور مواسات و مدارات بوقت و ضرورت، وہ وقت کا تقاضا ہے۔ یہاں پہ رب کریم فرماتا ہے تم لوگ ان کے طرف مائل نہ ہو، وَلَا تَرْكَنُوا، جنہوں نے ظلم کیا، ظلم کا فرد کامل کافر ہے، باقی ظالموں کے بہت ساری قسمیں ہیں۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کیونکہ ورنہ تمہیں جہنم کی آگ چھو لے گی۔ ظالموں کے ساتھ موالات اور مداہنت رکھنا، انہیں دوست بنانا، انہیں ہم نشین بنانا، وہ میرے فلاں وہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لبرل اور گرے ہوئے لوگ ہیں، وہ فلاں محلے میرا ایک وہ ہے قادیانی، بڑا میرا تو بڑا اچھا دوست ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ بھائی جو بدعتی ہے، بدعتی کو یاد رکھو، بدعتیوں سے دور رہو، وہ دین کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ ویسے لوگ اکثر ہمیں بھی بدعتی کہتے ہیں، اللہ کی پناہ، ہم اہل سنت و جماعت، بدعتی نہیں۔ بدعتی وہ ہیں جن کے عقائد بگڑے ہوئے ہوں، جن کے اعمال بگڑے ہوئے ہوں۔ سوشل میڈیا پہ کل بھی میں نے بہت سارے، میں نے بولا کاش بیٹے نے اس کو ویڈیو چھوٹی بنائی تھی، میں نے بولا مولانا اور علماء تو میں پیغام دے رہا ہوں، ایک انسان نے رسول اللہ کی امت کا بیڑا غرق کیا۔ ایسے شہر کراچی میں ایسے آبادیاں ہیں جہاں کے رہنے والے آج تراویوں کو شرک کہتے ہیں، یہ ان فسادیوں جن کو ہم بدعتی کہتے ہیں، ان علماء کا
کام تھا، جن کو پرویزیاں کہتے ہیں، جن کو چکڑالوی کہتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، فقہ کو نہیں مانتے. تو میں نے بولا وہ جب دنیا سے جاتا ہے، چلو اپنے کیے کو پہنچا، کم از کم تم اتنا تو نہ کرو کہ ان کی تعزیتیں کرو، پھر ان کو شہید کا لفظ استعمال کرو. عوام کیا سوچے گی کہ بھئی وہ صحیح تھا، پھر تو یہ تو مولویوں کی واقعی حلوے بریانی کی لڑائی تھی. میرے والد کے جائیداد پر قبضہ کرنے والا، میری پراپرٹی چھیننے والا، وہ خود مرے، باپ مرے، ماں مرے، میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا. بولا میری پراپرٹی، حالانکہ سگا بھائی بھی کہتے چھوڑو ایسے بھائی کو، میرا گھر چھینا میں کیا خیال ہے. صحیح سے بولو سوشل میڈیا والے. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو میں اپنا نمبر بتا دے تو مجھے واٹس ایپ کے ذریعے پیغام دے دو. ہاں واٹس ایپ کیا ہے؟ 0340 98 66 570. مجھے پیغام دے دو کہ میرا گھر کسی نے قبضہ کیا تھا، مجھے نکالا تھا، اور پھر جب وہ میں مر گیا تو میں بڑا آنسو بہاتے ہوئے مگر مچ کے طرح اس کے پاس پہنچ. کوئی مسئلہ نہیں، گھر لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ اگر ایسے کرو گے تو نقصان تو نہیں ہوگا نا. لیکن دین رسول اللہ کی شریعت مطہرہ جو 1400 سال تک، اس کے ایک مثال دے دو. جیسے آپ لوگ تراویح پڑھتے ہیں اور ان کو سنت مؤکدہ سمجھ رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہو، سنت مؤکدہ کفایہ. تو اب کل کو ہے کہ نہیں یہ تو، اور پھر کتنا بڑا فتویٰ لگا کہ شرک ہے. کلمہ توحید کو کہا کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اگر محمد رسول اللہ ملا یہ شرک بن گیا. جو صفات میں آپ نے لا الہ پڑھا 35 نمبر آیت میں، اور کل سورہ محمد، ہاں کتنا پیارا نام ہے، 47 نمبر سورت میں آیت نمبر کون سے میں پڑھیں گے، 18 میں، اور پھر سورہ فتح 48 نمبر میں 29 نمبر آیت میں پڑھیں گے محمد رسول اللہ. تو یہاں سے تو پھر دیکھ لینا ان لوگوں کی طرف مائل ہوئے. تو پھر اب اس بات کو سمجھو، عقیدہ اہل سنت سیکھو میرے پیارے بچوں، معتکفین حضرات، کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں ہوگا. آج ہم نے یہ پڑھا دیکھے کہ قیامت کا منظر جب لوگ زیادہ ہوں تو درس میں مزہ بھی آتا ہے. سورہ زخرف آیت نمبر 67، یہ دیکھیں کہ سورہ زخرف سورت نمبر 43 یہ ہے. یہاں دیکھیں بچوں، رب کریم فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الاخلاء جمع خلیل کی ہے. قیامت کے دن، یومئذ آج کے دن، قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. زمین میں جاؤ، آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اب ایک دوسرے کی دشمنی چلے گی. قیامت کے دن میں دشمنی ہوں گی. یہ ہر ایک کہے گا اس نے مجھے گمراہ کیا. شیطان تقریر جو کرے گا جہنم میں. سورہ ابراہیم سورت نمبر 14 اور آیت نمبر 22 میں، آپ کو تو یاد ہے نا، ہم نے یہ تقریر کی تھی. ہاں وہ بولے گا ہاں تم میری فریاد نہیں سن سکتے، میں تمہاری نہیں، میں نے تو تمہیں جھوٹ بولا تو تم آگے. اللہ رحمان نے سچ بولا، تم کی سچ بات تمہیں یقین نہیں ہے، میری جھوٹ بول گیا. اب مجھ سے فریاد مان، مجھ سے وہ کرتے ہوئے شکایتیں کرتے، جاؤ میں تو خود جہنم میں تڑپ رہا ہوں. تو وہاں پہ پھر لڑائیاں ہوں گی. اور سورہ بقرہ میں پڑھا نا کہ یہ بے ضمیر غریب لوگ وڈیروں سے بیزار ہو جائیں. بولے دیکھ تم آج ہو میں تنہا چھوڑ رہے ہو، ہم جہنم میں تمہاری وجہ سے، ہماری مدد کرو نا. بولے ہم تو خود مر رہے ہیں، تمہیں کیسے؟ تو کہتے کاش لو ان اللہ کرتن، اگر ہمیں دوبارہ دنیا میں جانا، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، ہم تم سے بھی ایسے بیزاری کا اعلان کر دیں گے جیسے تم آج ہم سے بیزاری کا اعلان کرو. تو کسی کے لیے اپنا دین خراب نہیں کرو، ٹھیک ہے نا، ہاں ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا. تو یہ الا المتقین مستثنا ہے. مستثنا منہ کیا ہے؟ دشمن ہوں گے، سب دشمن نہیں ہوں گے. متقین دشمن، وہاں بھی دوست ہوں گے. لیکن یہ متقین کی ایک تعریف کرتا ہوں کہ متقین جو ہے، صحابہ سب متقی تھے. اب یہ جو آج کا موضوع ہے کہ ان لوگوں سے تعلقات نہ بناؤ جو ظالم ہیں،
فاسق فاجر بدعتی جنہوں نے دین کو بگاڑ کے رکھا، بولا تراویح نہیں ہے، اصحال ثواب نہیں ہے، تقدیر کا مسئلہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ بدعتی ہیں. کیا ہے؟ نئے عقائد بناتے ہیں. تو ان سے جب صحابہ کے دور میں یہ لوگ پیدا ہو گئے تو صحابہ نے بالکل بائیکاٹ کیا. یہ نہیں کہ اس وقت نہیں تھے، خوارج اس وقت تھے نہیں تھے. کل یہ بات ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی کہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم پر کفر کا فتویٰ لگایا. بدعتی تھے، حالانکہ اللہ کو ماننے والے تھے، رات دن قرآن پڑھنے والے تھے، لیکن عقائد میں بھٹک گئے. یہ جو زیادہ ان گمراہوں میں نا، اکثر جو ہے نا گمراہوں کی علامت بتاؤں. الحمدللہ ہر مسلمان موحد ہوتا ہے، اللہ کو واحد لا شریک مانتا ہے، توحید پر ہوتا ہے، بدعتوں سے بیزار ہوتا ہے، سنتوں کا پرچار کرتا ہے، سنتوں مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے. لیکن اچھا قرآن پاک سے انتہائی میرے بچے جانتے ہیں کہ ہم سنی ہیں کہ کس قدر جامعہ مسجد عزیزیہ میں تمہیں قرآن پاک کی محبت کا درس دیا جاتا ہے. وہ میرے بچے جانتے ہیں جو سال بھر ہمارے ساتھ درس میں بیٹھتے ہیں، صبح و شام بیٹھتے ہیں، کہ ہم قرآن پاک کی محبت کا، یہ جو اس دن پشاور میں مرا تھا نا میر شاکر، جو بڑا پھڈا شروع ہے، اب مسلمانوں کو بھی اس سے بڑا خطرہ ہے کیونکہ وہاں بڑے پٹھانوں میں بہت زیادہ اختلافات. اس شخص نے ایک آگ لگائی، چنگاری، وہ تو گیا لیکن اس کے وہ تو پیروکار تو وہ تو اور زور میں آئیں گے. جب ایک حالانکہ وہ چنگاری کہاں سے لی؟ پرویزوں سے انہوں نے یہ چنگاری لی تھی. ان کی کتابیں لے کر ایک مولانا نے کہا، بولا پہلے لوگ گزرے تھے اہل قرآن، اپنے آپ کہتے نام پڑھا لیتے اہل قرآن. ابھی قرآن والے تو ہم ہیں یار، لیکن قرآن والوں کا معنی یہ نہیں کہ وہ حدیث بھی چھوڑ دے، فقہ بھی چھوڑ دے، دین کا بیڑا غرق کر دے. بولا قرآن پاک، قرآن پاک کون سی بات ہے؟ قرآن پاک کہاں لکھا ہوا ہے؟ تراویح وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم تیرا باپ تیرا داد، وہ اس طرح ٹوپی لگی بڑی بڑی بوچھ ہے، یوں کہتے ہیں تیرا دادا بھی تراویح قرآن میں نہیں دکھا سکتا ہو. بھئی تو پھر تو ہمیں یہ بھی دکھا دے کہ یہ جو تو نماز پڑھتا ہے کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ پھر تو دین ختم. یہ جو تو حج کرتا ہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ جو تو جتنی عبادات کرتا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ ہے ایسے؟ تو ایسے لوگ بولا لوگ کہتے یار مفتی صاحب نے بڑا چیلنج کر دیا، بولو قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ بولے بات تو صحیح ہے بھائی، یہ پورا قرآن کی تشریح ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو حدیث مبارکہ ہے یہ بھی تو قرآن پاک کی تشریح، یہ بھی تو وہی غیر مطلوب ہے. پھر اس میں جو اندرون جو علل موجود ہیں، جو فقہ کے ذریعے یا اجماع امت کے ذریعے جو مسائل آتے ہیں، بچوں کو میں بتا دوں کہ وہ فقہ جو ہے جس کو قیاس کہتے ہیں، وہ مثبت نہیں ہے تو مظہر ہوتے ہیں، وہ مسائل ان میں ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ مسائل نکلے. سمجھ شریف بات شریف آ گئی ماشاءاللہ. تو صحابہ کرام نے بھی ان لوگوں سے بائیکاٹ رکھا. اس وقت قادیانی تھے یا نہیں تھے نا؟ اب دیکھیں الگ جو وہ الگ صورت تھی، یعنی قادیانی کے معنی ہے، توجہ بیٹے توجہ، بہت اچھی بات ہو رہی ہے، توجہ ادھر، ایک دوسرے کو نہیں دیکھو، امام صاحب کو دیکھو بھائی. قابل ترین سٹوڈنٹ وہ ہے کہ وہ جو پڑھانے والے اپنے لیکچرار کو دیکھے، اپنے سر کو دیکھے، مدرس کو دیکھے، یہ توجہ رکھے. بس آپ کلاس میں توجہ رکھیں، آپ کا ذہن کھل جائے گا. اور یوں یہ نالائق شاگرد کے وہ طریقے ہوتے. یا ہم بھی پڑھنے والے ہیں اور پھر یوں ہوتے ہیں، اب استاد پڑھا رہے بھائی، جب آپ استاد جب وہاں بیٹھ جاؤ گے نا پھر یہ کام کرنا، آپ صرف توجہ کے ساتھ سننا. تو اس وقت بھی یعنی نبوت کے دعویٰ کرنے والے تھے، اس وقت بھی ایسے فسادی لوگ تھے جو بظاہر کلمہ گو تھے لیکن اندرونی طور پہ وہ بڑے فسادی تھے. لیکن صحابہ کرام پھر تابعین تابعین کرام یہ دور چلتے رہے، ان بدعاتوں سے ان لوگوں سے بچتے رہے، بڑی کوشش کی.
اور یہاں تک کہ پیارے آقا دو جہان کے صحابہ میں بھی ایسے غلط لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا اور فساد کی نیت لے کر آ کے وہ بیٹھے. لیکن صحابہ کرام نے، میں آپ کو بتا دوں کہ قیامت کے دن یہ جو دوست ہوں گے وہ سورہ مجادلہ دیکھیں، یہ 58 نمبر سورت کی آخری آیت دیکھیں کہ یہاں تے لا تجد قوما، اے محبوب ایسے قوم کو نہیں پاؤ گے. پاؤ گے نہیں کے معنی ہے کہ ایسے قوم مسلمانوں کی، یعنی جن کے ایمان کامل ہیں اور صحیح مسلمان ہیں، یہ اس کرۂ ارض پر قیامت تک نہیں ہوں گے. جو جنتی ہیں ایسے لوگ نہیں ہوں گے. جب حضور نہیں پاتا تو نہیں ہوں گے نا. اگر ان کا وجود ہوتا تو حضور بتا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا دیتا، لیکن نہیں ہے. آپ نہیں پاؤ گے ایسے قوم کو جو اللہ روز آخر پر ایمان بھی رکھے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں بدعتیوں سے جو تراویح کو نہ مانے، تقدیر کا منکر بنے، کہتے جنازہ کہاں سے آ گیا، جنازے پر دعا کہاں سے آ گئی، میت کے لیے اصالہ ثواب کہاں سے آ گیا، نبی علیہ السلام کی پیاری ولادت کا ذکر کہاں سے آ گیا. یہ بدعتیوں کی علامت ہے. انبیاء کی میلاد سنت الہی ہے. میں نے بار بار قرآن میں یہ درس دیے، ایک ٹو زیڈ ایسے نہیں کہ لوگ واقعات، ہم واقعات نہیں، ہم سب سے پہلے قرآن سے دلیل دیتے ہیں. بدعتیوں کو توڑ، جہاں سے یہ اعتراض اٹھائیں گے وہاں جواب دیں گے کہ وہ ایمان لائے اللہ روز آخر پر، پھر ان لوگوں سے دوستی کریں. ترکنو، آپ ان کے طرف جھکتے ہیں، میلان کرتے ہیں، تعلقات بناتے ہیں، دوستی بناتے ہیں، محبت کرتے ہیں. اللہ نے ان لوگوں کے محبتوں سے منع کیا. تو جب دنیا سے چلے جائیں، کل میں نے حدیث کیا سنائی تھی کہ تم ان کے جنازے میں شریک نہ ہو. بیمار ہو جائے ان کی بیمار پرسی، ٹھیک ہے، اپنے آپ لگ رہے، ٹھیک ہے. جو اتنے آؤٹ ہیں، ایک تو ایک چھوٹی چھوٹی سے اختلافات، ایک اتنا بڑا اختلاف کہ آپ کے نماز کے، آپ کے کلمے پر، آپ کے تراویح پر، آپ کے سنن عبادات پر اس قدر کھل کے سامنے آئے، اور دنیا میں کسی ایک کو مسلمان نہ مانے، تو پھر ایسوں کو کیسے مانو گے؟ من حاد اللہ و رسولہ، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کی، یہ مسلمانوں کو ایسے نہیں پاؤ گے کہ انہیں دوست بنائیں. جس کو کہتے ہیں موالات. کیا کہتے ہیں؟ موالات. اور ان کے ساتھ مداہنت نہیں کریں گے. جو 68 نمبر صورت ہے موالات والی، مداہنت، سورہ قلم آیت نمبر 9 میں، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. اگرچہ وہ ان کے کیا ہو، باپ یا بیٹے یا بھائی یا ان کے کنبے والے ہوں، لیکن دین میں بھائی یہ بات نہیں چلے گی، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دیا. اللہ نے اپنے روح سے ان کی مدد کی، جبریل امین سے. اور روح کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں. روح سے مراد قرآن کریم میں، دیکھ یہ معنی لکھے قرآن کریم میں، قرآن سے تمہاری مدد. قرآن پاک سے جب دل جو ہے نا صاف ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن کریم میں یا حضرت جبریل ہے یا غیبی مدد. خیال ہے کہ دنیا میں صحابہ کرام یا مسلمان پر تکالیف آنا اس آیت کے خلاف نہیں. وہ تکالیف گناہگاروں کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، نیکوکاروں کے درجات بلند ہونے کا ذریعہ ایک ہی طاعون بیماری ہے، کفار کے لیے عذاب ہے، مسلمانوں کے لیے رحمت. اس پر صبر کی تو توفیق ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان لوگوں سے میلان، ان سے آپس میں متحد رہتے ہیں. کیا مسلمان آپس میں متحد رہیں؟ جو ہمارا دین ہے، دین بڑی بڑی باتیں کیا ہیں؟ اللہ واحد لا شریک، ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. آپ کو کوئی دھوکہ دے کہ بھائی یہ صفات میں تو آپ شرک کرتے ہو، تو بولا الفاظوں میں بعض اوقات جیسے اللہ سمیع بصیر ہے، انسان بھی سمیع بصیر ہے، تو اس کو کہتے ہیں مشاکلت فی اللفظ. الفاظ ایک جیسے ہیں، معنی پر توجہ رکھیں کہ اللہ کا دیکھنا بلا آلات ہے، ان کو کوئی ضرورت نہیں کسی چیز کے دیکھیں. ہمیں بولنے کے لیے
اور دیکھنے کے لیے سننے کے لیے ہم حاجت مند ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں کوئی کسی چیز کی ضرورت اور وہ خود ہے اور ہمیں اللہ نے یہ طاقت دی. ایک نمبر 2 ہماری یہ قوت ہے. یہاں پیچھے 2 بچے لگے ہوئے کہانی لیلا مجنون کی سنا رہے ہیں, ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آیا, وہ بھی ادھر ادھر دیکھ لے کون ہے. اس ایک عجیب سی کہانی ہے نا کہ وہ چور ایک جگہ چوری کرنے جاتے ہیں نا, اب وہاں لوگ اٹھتے ہیں پکڑو پکڑو چور. تو اب یہ چور کیا کرتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں چور چور. تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے محلے والے ہیں. تو ان بچوں نے ایسے گیم کھیلا کہ جب یہ کیا کر رہے ہیں ایسے, تو انہوں نے بھی یہ دیکھے کون ہے یہ, کہ ہم تو نہیں ہیں. یہ ایک عجیب عقل مند لوگ کہ وہ ہے وار ہے, یہ کون ہے. اس میں بڑی بڑی کہانیاں ہوئی ہیں. یہ نہیں سمجھو کہ ساجی کو فلاں بات کی پتہ نہیں, سب پتہ ہے الحمدللہ. کس انداز سے وار کیا جاتا ہے, پھر کھلاڑی کو آؤٹ کس طرح کیا جاتا ہے, یہ ہمیں پتہ ہے. تو بات کر رہا تھا کہ صحابہ نے ان سے تعلقات غیروں سے نہیں بنائے, اور دین کے یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے صفات جو ہیں, الفاظ ایسے ایک ہو سکتے ہیں کہ بھئی اللہ بھی اب اللہ کے نبی علیہ السلام کو لبا بالمؤمنین رؤوف الرحیم, تو کوئی بولے شرط ہو گیا. تو بولے نہیں بھائی, یہ رؤوف الرحیم یہ محدود ہے اللہ کے عطا سے اور حادث سے, تینوں معنی آ گئی ہیں. یہ تینوں معنی اللہ کی صفات کے لیے مانے گا وہ کافر ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہر رواں دواں, اس میں ہمیشہ رہے. اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی. یہ صحابہ کی شان ہے. اولئک حزب اللہ, یہ اللہ کا گروہ ہے. اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون. سب سنو, اللہ کا گروہ جو ہے وہ فلاح پانے والا ہے. ایک حافظ ہے یہاں نظر نہیں آ رہا, وہ کہاں گیا, اس کا ایک تو نام ابھی تک یاد نہیں ہوا, کہ یہاں حزب اللہ مفلحون کا, وہاں حزب اللہ غالبون کا. وہ کون سی آیت ہے؟ وہ غالباً وہ بچہ بیٹھا ہوئے ہے, وہ مائدہ آیت نمبر غالباً 56 ہے. ابھی دیکھتا ہوں کہ وہاں بھی اللہ کے گروہوں کا ذکر آیا نا. یہ دیکھیں سورہ مائدہ 56 نمبر آیت نکالیں, 50. یہاں دیکھیں رب کریم نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ, بالکل صحیح بتایا. دیکھیں اللہ کا کرم ہے, جو اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کرے, اللہ کے بندگی رسول اللہ کی سچی غلامی کرے اور مسلمانوں سے تعلقات جوڑے. آگے کہا نا انما ولیکم اللہ, 55 نمبر آیت میں, تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے, اور وہ لوگ تمہارے دوست ہیں, ولی ہیں جو مسلمان ہیں اور نماز پڑھتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اللہ کے حضور جھکے ہوئے حالت میں, یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ یا نماز پڑھتے ہوئے. تو فإن حزب اللہ هم الغالبون, یہ اللہ کا گروہ ہے جو صرف اللہ اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑے, جو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا حق ہے کہ اللہ کے ساتھ کون سا تعلق جوڑیں گے, اور رسول اللہ سے اور پھر مسلمانوں سے جو تعلقات جوڑیں گے, یہ پھر اللہ کا گروہ ہے. پھر اس پر اسرائیل و امریکہ غالب ہو نہیں آ سکتا. کیوں؟ کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے. سورت نمبر 47, سورت کا نام ہے محمد. حافظ تو قریب بیٹھا کرے, تم سے سورتوں کے بارے میں پوچھو گے یہ سورت کہاں ہے. اب وہ لوگوں سورہ محمد کون سی نمبر پہ تھے, یہ دوسرے تو ادھر ادھر دیکھیں. آپ فرض بلکہ سجی مجھے یاد ہے, پارہ بتانا, سورہ نمبر بنا, آیت نمبر بتانا. کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تو آیت کہاں ہے آپ فوراً بتا دیں, اس سے یہ 1-8. ایک نیا انداز ہوگا نا, لوگ خوش ہوں گے, یہ اس نے کون سا وہ بتا دیا 1-8 یا 1-6, یعنی 1 اوپر 6. تو وہ بڑے خوش ہو جائیں گے, اور یہ تو بڑا اچھا حافظ ہے, اس کو یاد ہے. تو پھر جب یہ پڑھو گے کہ اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے, اللہ تمہاری مدد کرے, تمہارے قدم مضبوط ہوں گے, کوئی اکھاڑ نہیں سکے گا تمہیں, کوئی گرا نہیں سکے گا, کوئی تمہیں مغلوب نہیں کر سکے گا. تو پھر آ جاؤ گے سورہ نمبر 3. سورہ نمبر 3 کون سی ہے؟ بولو سورہ بقرہ ہے نا, سورہ آل عمران ہو بیٹھے, سورہ آل عمران آیت نمبر 160. ینصرکم اللہ فلا غالب, یا اللہ نے شرط لگایا اگر تم ایسے کرو گے میں مدد کروں گا. اذا فات الشرط فات المشروط.
जब वजू करोगे नमाज पढ़ोगे, वजू नहीं है नमाज नहीं पढ़ोगे, वजू किया नमाज पढ़ोगे। अल्लाह ने फरमाया दीन की मदद कर, दीन की मदद करोगे मैं मदद करूंगा। अब तुमने दीन की मदद की, आप मुकम्मल जिंदगी दीन के लिए वक़फ़ की, अब अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और जब तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, इंसुरकुमुल्लाह, यहाँ फिर शर्त लगा फला गालिब लकुम, तो जज़ा है कि तुम पर कायनात में कोई गालिब नहीं आ सकता। फिर याद रखियो मेरे बच्चों, यहाँ सूरह इसका जो आज का वो है कि तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। ये बड़े पते की बात है, ये सोचने की बात है कि उस सूरत में तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा जब तुम जालिमों से ताल्लुकात जोड़ोगे, जब तुम ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात जोड़ोगे जिससे तुम्हारी दुनिया और तुम्हारे सोशल मीडिया पे तुम्हारे क्या बढ़े, सब्सक्राइब, बोले यार इसको फोन कर दो, इससे एक वीडियो बना दो। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक, हालांकि गुस्सा मुझे बहुत आता है कि इनको रख, लेकिन मैं कहता हूँ कभी नियत इस तरह न चले जाए यार इन बड़ों बड़ों से मेरी तस्वीर आएगी तो लोग बोलेंगे ये भी कोई मौलवी है। हमने इसलिए थोड़ी बनाया कि लोग बोले मौलवी है, मेरे लिए बच्चे काफ़ी हैं यार, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, दुनिया की सोच भी नहीं हमारे, अल्लाह ने जब दी नहीं है तो हम सोचते नहीं है। हर कलंदर ता सिकंदर द मच वजर खारीगी, अनस बात सुनो, तर्जमा फिर मुझसे सुनो। हर कलंदर ता सिकंदर द मच वजर खारीगी वो नादान तदली वो नो पखंदा सुपुएगी। कहते हर कलंदर को बादशाह सिकंदर मच्छी का वो मच्छर का पर नजर आता है। अरे नादान, तुम्हें इन कलंदरों के मुस्कुराहट का क्या पता है? पता है तुम्हें, ये जब मुस्कराते हैं बड़ों बड़ों को देखकर, फिरौनियों को देखकर, बोले तुम्हारी भी एक दिन हवा निकल जाएगी। तू क्या सोचता है? ये समझते कि हंस रहा है, बोले ओ सिकंदर, तुम्हें इस कलंदर की मुस्कराहट का क्या पता। हाँ, इसने अपने रब से लौ लगा रखी है, अपने नबी के नाम की जब नात पढ़ता है तो फिर ये नाते पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने घर का ये शेड्यूल है, ये बच्चा यूनिवर्सिटी का है, आज ये पूरी खिदमत करता है, लेकिन सुबह उठेगा तब भी कुरान पढ़ेगा, सोएगा तब भी। ये इसलिए बताता हूँ कि दुनियावी तालीम मना नहीं है, लेकिन माहौल तो बनाओ कि रात को सोए नाते पढ़ते पढ़ते सो जाए। हाँ, हम जब भी सोते हैं घर वाली समेत और नाते लगा लेते हैं। मैं सो रहा था, नाते सुनता रहता हूँ, बस वो नींद आती है, घर वाली मोबाइल उठा के सेट पे रख देते। वो जो मज़ा आता है उन नातों में, वो ख्वाब में भी वो नाते जो है ना वो गूंज रही होती है। हाँ, नात होती आता है वो पश्तो में, हम ज़्यादातर हम नाते पश्तो, ये बेटा तो अब ये उर्दू समझने लगा ज़्यादातर, नाते ये सब ये सुन लेते हैं, लेकिन मुझे उर्दू ज़रा ज़्यादा समझ नहीं आती ना, तो मैं पश्तो में नाते सुनता हूँ। योज़ल बज़ात पतवक्कुल द ज़ड़गी सर लज़मा ज़ख़ैरुल बशर लज़मा चिरब रज़ाशी ज़ख़ैरुल बशर लज़मा चिरब रज़ाशी। बड़ी प्यारी नात, इस वक्त आवाज़ बैठी हुई है, वरना पश्तो में सुना था आपको मज़ा आ जाता। तो यहाँ देखे फिर तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। इसमें अल्लाह ताला ने क्या लगाया, ये एक बात की कि अगर तुम जालिमों से ताल्लुकात जोड़ोगे तो अल्लाह के तरफ से तुम्हारा कोई वली, आप कोई मुतलकन कह दे कि अल्लाह के अलावा कोई वली नहीं, और उसको वली का माना का पता ही नहीं है कि वली किन किन मानों में आता है। और ये आयत पढ़ वो मालक मिन दुनिल्लाहि मिन वली, अरे खुदा के बंदे वहाँ वली मअबूद और हकीकी माने में, और यहाँ जो है तुम्हारा नहीं है, यहाँ आम माने हैं, तुम्हारा मददगार, हाँ तुम्हारे दोस्त। इसलिए मैंने जो 55 नंबर आयत पढ़ी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, तो कुरान पाक को अल्लाह ताला समझने और उसके बाद उस पर अमल करने, वो जो हदीस है जो शेड्यूल था वो तो रह गया, और जितने आयतें वो भी रह गई है। अल्लाह ताला क्योंकि इन लोगों से ताल्लुकात जोड़ोगे, तो मैं सूरह माइदा की आयत पढ़ने वाला, फिर सूरह तौबा की एक आयत पढ़ने वाला था 23 नंबर, कि तुम इनसे ताल्लुकात जोड़ोगे तो अल्लाह कुरान में कह दे तुम भी जालिमों में से हो जाओगे, और फिर जालिमों के लिए अल्लाह के यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है। फिर जब हुजूर अलैहिस्सलाम चेहरे अनवर फेरेगा ना, ये तो वो कुरान जब दिल से पढ़ते वो समझते कि इशारा कहाँ है। अरे जो नबी शफात करेगा, लेकिन उसके मोहब्बतों में गैरों से ताल्लुक ना जोड़ो, वरना अगर उसने चेहरा फेर दिया तो फिर
اللہ اکبر. ہاں یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامی. پیارے اللہ میرے ان بیٹوں کو یا اللہ تعالیٰ قرآن سننے کی، یا اللہ تعالیٰ یہ ٹائم جو انہیں قبول فرما، یا اللہ اعتکاف پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. جو روزے رکھیں یہ قبول فرما، بقیہ روزے رکھنے اور تراویح پڑھ لیں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، 7 مزید استغفار لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اور مزید وظائف اور ہر درجے کی بس تیرے بندگی میں خاص کر یہ عشرہ ایسے گزاریں یا اللہ تیری رضا مل جائے. یا اللہ ہم سب کی بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال دے. یا اللہ ہم سب کے مرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے پر موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.